الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی سی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں جماعت جید علماء کرام آج دی بزم تشریف فرمائن استاذ العلماء مناظر اسلام مفتی جماعت شیخ الحدیث حضرت مولانا الشیخ عبدالرحمن شاہین حافظہ اللہ تشریف فرما برادر مکرم فضیلت الاخ
فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عطا اللہ عمر حافظہ اللہ تعالی مدرس جامعہ محمدیہ اہل حدیث خانپور وہ بھی تشریف فرما اور دیگر علماء کرام بھی آج دی بزم دی رونقن اللہ سونا علماء کرام دی تشریف آوری اور تواری ساری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے۔ تساں جڑے احباب دور تو قریب تو موسم دی شدت دے باوجود اپنے اندر اخلاص اور اللہ تعالیٰ دی رضا دا جذبہ پیدا کر کے جو سفر کر کے تشریف فرما ہو، دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سارا حاضر ہونا بہنا سننا سناونا اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور نجات دا ذریعہ بناوے۔ بندے دی زندگی اندر سب تو پہلی مین چیز جڑی اہم ہے وہ ایمان ہے۔ پہلے یہ ڈٹھا ویسی کہ بندے دے ایمان دا معیار کیا ہے اور بندے دا ایمان کیا ہے۔ پہلی جڑی چیز ہے قابل غور اور قابل ذکر وہ بندے دا ایمان ہے۔ جڑے ویلے ایمان دے معاملے چ بندہ کلیئر ہوئے اور ایمان بھی صحیح اندے اندر موجود ہوئے، ول جڑی دوجی چیز ہے بندے کوئی بندے دی زندگی ہے جندی اشد ضرورت ہے وہ ہے عمل۔ ول بندہ اپنے عمل کو دیکھے کہ میرے عمل دا معیار کیا ہے، یعنی میری جڑی زندگی ہے وہ زندگی گزرتی کیویں پئی ہے اور میں زندگی کرنا کیا کیا ہے۔ اور تیجے نمبر یعنی بندے واسطے جیڑی چیز بندے کو ضرورت ہوندی ہے ایمان اور عمل دے بعد وہ ہوندی ہے جزا، یعنی ایدی ہن مزدوری کیا ہوندی ہے، این بندے کو ایندہ اجر کیا مل سی، مزدوری کیا مل سی۔ اترائے چیزاں ہر بندے دی زندگی نال جڑے ہوئے ہیں، ایمان بھی عمل بھی۔ اور تیجا سوال بندے دا ہوندے کہ والی نے دوہیں چیزیں دا بدلہ کیا ہے، جزا کیا ہے۔ ہر بندہ ایمان دا دعوے دار ہے لیکن ہر بندے دا جڑا ایمان ہے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہر بندہ کوشش کریں دے کہ میں ایمان دے بعد عمل کران، لیکن ہر بندے دا جڑا عمل ہے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ ہر بندہ چاہندے کہ میں کوئی این انداز دا بدلہ ملے اور این مقدار اچ میں کوئی جزا ملے، لیکن ہر بندے کو اون معیار اون مزاج اور اون انداز دا بدلہ نہیں ملدا ہوندا۔ ایمان دا معیار بھی بندے دے اپنے واسطے چ نہیں، عمل دا معیار بھی بندے دے اپنے واسطے چ نہیں، تے جزا بھی بندہ اپنی مرضی دی اپنے نامے نہیں کر سکتا۔ تریہ چیزیں واسطے اللہ تبارک و تعالی نے سارے واسطے نمونے رکھے کہ میاں تساں اپنی مرضی دا ایمان بھی نہیں رکھ سکتے، اپنی مرضی دا عمل بھی نہیں کر سکتے، تے اپنی مرضی دا ثواب بھی اپنے نام اعمال وچ نہیں درج کروا سکتے۔ لہذا تواڈے واسطے ضروری ہے کہ سب تو پہلے تساں اپنے اندر ایمان جڑا پیدا کرنا ہے اون دا معیار سمجھو، ول جڑا عمل پیدا کرنے یا عمل کرنے اون دا معیار سمجھو۔ یعنی غور کرو کہ ایمان کیڑا ہے جڑا اللہ کو پسند ہے اور عمل کیڑا ہے جڑا اللہ کو پسند ہے۔ ایمان اور عمل اللہ دی پسند اللہ تساں اختیار چا کرو، تے جزا جڑی ہے بدلہ جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ تو کو بہترین اور خوبصورت عطا کر دے سی۔ سارے اندر جڑی کمزوری ہے آج دے مسلمان ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان بھی اپنی مرضی دا اور اپنے میرٹ دا، تے عمل بھی اپنی مرضی دا اور اپنے معیار دا۔ جے بطور دلیل بات کریجے کہ میاں ایمان ای نہیں ہوندا ای ہوندے، ول بندہ بجائے اپنی اصلاح کرن دے اگو ول یعنی غصہ دا اظہار کرے دے، میاں اساں جاہل ہیں کہ اساں کو پتہ کہے نہیں، کہ اساں مولوی نہیں سن دے، کہ اساں کو علماء دا نہیں پتہ۔ انہی دا مطلب ہے ایمان بھی اساں کو توں سیکھے سے۔ اساں بہت سارے لوگ ہیں جڑے ایمان دے دعوے دار ہیں لیکن ایمان کو سمجھ دے کہن سے،
نہ ایمان دی بنیادی چیز، نہ ایمان دے معیار دا پتہ ہے، نہ بنیاد دا پتہ ہے۔ ڈیٹھ وڈیٹھ تے ایمان قبول کیتی ودے ہیں، جی میں ابے دا ہاں ہوں ہے میرا ہے، جی میں ڈاڈے دا ایمان ہاں ہوں ہے میرا ایمان ہے، جی میں سارے وسطی والے دا ایمان ہے ہوں ہے سادہ ایمان ہے۔ یعنی افسوس ہے کہ عمل تو بعد دی بات ہے، اساں پہلے ایمان کوئی نہیں پرکھیا، نہیں تولیا کہ ایمان کیوں جی ہے جڑا اللہ کو پسند ہے، یا ایمان وہ ہودا کیا ہے جڑا ساکو قبول کرنا چاہیے ہے، یا وہ ایمان ہے کیڑا جڑا جنت دے داخلے دا ذریعہ بن دے، کدیں غور نہیں سکیتا۔ میں وہ جڑی بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وہ قابل غور ہے اور تواڈے واسطے انتہائی انشاءاللہ مفید ثابت تھی سی اگر تواڈی توجہ ہوئی تھی۔ سب تو پہلی میری گزارش ہے معزز سامعین کے، جڑے مسلک دے ہو، جڑی قوم دے ہو، دور دے ہو قریب دے ہو، جڑے بھی ہو، ست بسم اللہ، جی آیاں نو ویلکم آدھے ہیں، مرحبا آدھے ہیں۔ لیکن بعد ایمان جڑا ہے، ایمان او کیو جیاں بناونے او اساں آج اللہ دے قرآن کے پوچھ دے ہیں، عمل کیو جیاں بناونے او بھی قرآن کے پوچھ دے ہیں، جزا کیا ہو سی او بھی قرآن دسے سی۔ اپنی مرضی تو نہیں چلتی کہ میری سوچ دے مطابق میرا ایمان ہوئے، اوہ تو سارے ایمان دے دعوے دار ہیں۔ جڑا بندہ شرک کریں دے وہ بھی ایمان دا دعوے دار ہے، جڑا بندہ سودی کاروبار کریں دے وہ آدھے میرے ورگا ایماندار کوئی نہیں، جڑا دھی بہن دا حق کھاوے وہ آدھے میں جی ہاں مومن کوئی کہہ نہیں۔ کیا خیال ہے؟ سارے آدھے پوچھو نماز حاج صاحب پڑھی آوے، آدھے ایمان ضائع نہ کرا ہوتا کوئی نہیں پڑھی، یعنی ایمان ہی ضائع کوئی نہیں ہویا، نماز ہی کوئی نہیں پڑھی۔ نماز نہ پڑھن دے باوجود بھی دعویٰ ہے کہ میں ایماندار ہوں۔ بس پہلے تھے اپنی ایمان دی اصلاح کروں، معیار دا نہیں پتہ، پیمانے دا نہیں پتہ کہ ایمان ہونا کیوں جیاں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمائے بعد جاون والے واسطے ضروری ہے جڑے ایمان دے دعوے دار ہو سن تے آکسن اساں ایمان آندی ودے ہیں، ساڈے وچ ایمان ہے تے اساں پکے دعوے دار ہیں۔ اللہ فرمائے دے انہیں بعد جاون والے کو چاہیے، انہیں واسطے ضروری ہے کہ اپنا ایمان چیک کرن، اے اپنا ایمان پرکھن، اے اپنا ایمان تولن۔ یا اللہ کیویں تولن، کیویں چیک کرن، پیمانہ کیا ہے، ترازو کیا ہے، ترکڑی کیا ہے، کی طرح کے تولن، کیویں چیک کرن۔ اللہ پاک فرمائے دے جویں میرے پیغمبر دے اصحاب دا ایمان آئی، جویں میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دا ایمان آئی، جویں میرے نبی پاک علیہ السلام دے یاریں دا ایمان آئی، اے چیک کرن جناب صدیق اکبر دے ایمان کو ترازو بنا کے، اے اپنے ایمان کو تولن جناب عمر دے ایمان کو ترازو بنا کے، اے اپنے ایمان دا وزن کرن حضرت عثمان غنی دے ایمان کو پیمانہ بنا کے، اے اپنا ایمان چیک کرن پرکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دا ایمان سامنے رکھن تے اپنے ایمان دا جیسا چاہویں۔ اے بعد چاہوان والے اگر انہیں دا ایمان ایویں بن گیا جویں نبی کریم دے یاراں دا ایمان آئی، اللہ دے وال میں گارنٹی دینا کہ ہدایت انہاں دا مقدر بنا رہے ساں، وال میں گارنٹی دینا انہاں دا ہر چھوٹا عمل بھی میں اللہ پسند چا کرے ساں، وال میں اللہ ضمانت دینا کہ چل دے زمین تے ودے ہو سن، انہیں دے پیران دیاں آوازاں میں جنت دے حوراں کو سنوا رہے ساں، وال میں اللہ وعدہ دینا کہ میں اللہ کریم انہاں کو سونی جزا عطا کر رہے ساں، لیکن شرط ہے کہ ایمان ایویں بناویں جویں نبی کریم دے یاراں دا ایمان آئی، اپنی مرضی دا نہیں۔ دیکھنا میری طرف ذرا، جی میں جی سکوں آمن تو باللہ تو ایمان مجمل تو ایمان مفصل پڑھائے او بس پڑھن نال بندہ ایماندار نہیں بنتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایماندار بن گئے کہنا۔ ایمان دا معیار جڑا ہے او کوئی ایک مکتبہ فکر نہیں، جی میں بریلی میں دا ہے اوہیں چا بناواں قابل قبول ہے نہیں، جی میں دیوبندیاں دا ایمان ہے اوہیں بناواں قابل قبول ہے نہیں۔ کوئی خاص طبقہ، کوئی خاص گروہ، کوئی خاص جتھا، کوئی خاص مولوی، کوئی خاص بندہ، کوئی خاص شخصیت بس اوہیں کرنا چاہوں دی بیعت ہی پواں، جی میں حضرت ہونی کرن پگ بدھن اوہیں پگ بدھاں،
جی میں حضرت ہونی لباس پاویں نوں لباس پاواں، جی میں حضرت ہونی آنکھیں نوں کراں، ایماندار بن ویسا اللہ دے نہیں۔ پہلے تے اپنا ایمان دا معیار ٹھیک کرنا، بات اگلی بات کرے سو۔ یا اللہ کی ہو جائے ایمان اللہ دے جی میں نبی کریم دے یاراں دا ہے، یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ تک جی میں صحاب دا ہے، اصحاب دا۔ اچھا اللہ وہ کی میں ایمان آئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید چنا دے ایمان دا ذکر فرمائے۔ پہلی دلیل سورۃ سورۃ الحجرات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے صحابہ دے ایمان میں اللہ پاک کو اتنا پسند آیا، بعد چاونا جے واسطے میں اللہ پاک نے نمونہ چا بنایا کہ تھوڑی اپنی مرضی دے ایمان دے دعوے پسند نہیں، ناب تولے چا کمی کیتی رکھو تے آکھو ایماندار ہیں، چہرے تو ڈاڑیاں صاف کرائی رکھو تے آکھو ایماندار ہیں، نشے ہر قسم دے کیتی رکھو تے آکھو ایماندار ہیں، تسا پانی دی جگہ تے بھنگ تے شرابیں دے استعمال کیتی رکھو تے آکھو ایماندار ہیں، دھیری بھینی دے حق کھا دی رہو تے آکھو ایماندار ہیں۔ یا اللہ ایمان کیو جیاں میں اللہ دے لفظ ایمان دے دعوے کرنال ایمان نہیں اندا، ایمان دے لفظ دے نعرے مارنال ایمان نہیں اندا۔ یا اللہ کی میں ایمان آسی تے کو کی میں ایمان تکیں جا ایمان پسند ہے اللہ دے چاچی میں صحابہ کرام دائی۔ یا اللہ کی میں آئی اللہ دے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ یہ پہلی دلیل ہے اللہ کو ایمان کیڑا پسند ہے، والعمل تے والجزا، اترائے جوز زن میری آج دی گفتگو دے۔ پہلے جوز تے غور کرو اور تھوڑا جہاں میرے دیکھو میں آیت پڑھی لیکن تھوڑا سمجھے سو۔ اللہ تعالیٰ فرمے دے جڑے نبی دے یارن جی اللہ اللہ دے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ دے انہیں دا جڑا ایمان آئی، ایمان جڑائی انہیں کو بڑا پسند آئی، اللہ پاک کو انہیں دا ایمان بڑا پسند آئی تو انہیں دے نزدیک بھی ایمان انہیں کو بڑا محبوب آئی۔ یا اللہ کی میں اللہ دے وزینہ فی قلوبکم، اللہ پاک فرمے دے جڑے ویلے ایمان انہ دے دلاں وچ آئے تے ایمان انہ دے دلاں وچ آئے ول کیا تھے اللہ دے اصل بات جڑی اصول دیئے راہ اللہ تھاوے قرآن مجید دا تے راہل دے اتے قرآن رکھی جے، قرآن دے رکھن نال راہل دے حسن چیزا فتھی دے۔ اگر پھول رکھ دی جے گل دستے دے وچ پھول دی وجہ تو گل دستے دے حسن چیزا فون دے، اگر کپڑے چنگے بندہ پاتی ودا ہوئے چنگے کپڑے دی وجہ تو بندے دے حسن چیزا فون دے، ہاتھے چ گھڑی چنگی ہوئے تے چنگی گھڑی دی وجہ تو ہاتھے چیزا فون دے، ہاتھ دی رونق کے چیزا فون دے۔ اللہ دے اتھا ایسی ویسی بات کہنا ہے یا اللہ کیسی بات ہے اللہ دے جڑے ویلے نبی دے یاراں دے دلاں وچ ایمان آئے بات والے بیترا میں بن گئی ہے۔ یا اللہ کی میں بن گئی ہے اللہ دے جڑے ویلے صحابہ دے دلاں وچ ایمان آئے حق بندہ جو ایمان دی برکت نال دل سونے بننا، اللہ دے صحابہ کرام دے دلاں وچ ایمان جداں دا ہے دلاں دی برکت آئی میں اللہ نے ایمان دے حسن اضافہ فرما دیتے۔ اتھا ایمان ون کے پھگے، اتھا ایمان ون کے چمکے، محل جو ہوا ایمان دا اتھا ایمان ون کے سونا بنے، ایمان سکون جائے پتہ لگے میں صحیح جاتے آ گیا۔ کنہیں دے ویچ ایمان ہے لیکن ایمان سکون کہیں نہیں ہوتا، کہیں ویلے کیڑے کہر وسائی ودن کہیں ایمان ہی پریشانے بھی کدے آ گیا۔
ذرہ انہیں جرم کیتا ایمان وجود دے باہر نکل آیا ولا کلو صاف ستھرے تھے تو وقت کوئی آیا تھے آیا نہ تھے باہر ہی رہن دے اکثر ایمان دی تو بندے دی صلح ہی نہیں رہن دی اللہ دے جڑے ویلے ایمان صحابہ دے دلائیں چاہے دل نہیں سونے تھے ایمان سونا تھے دل اتنا سونے ایمان سونا تھے پہلی دلیل بھی اللہ دے ایمان ہی میں بنا کے ایمان جڑے ویلے تیرے اندر آوان نالی نہ پتہ ہے مطلب کیا ہے انہا مطلب کیا ہے ایجا پیارا ایمان پیدا کر جڑے ویلے تیرے ایمان آوے تو نماز پڑھے تیری نماز سونی لگے تو روزہ رکھیں تیرا روزہ سونا لگے تیرا حج بیت اللہ سونا ودا لگدا ہوئے تیرا چہرہ سونا لگدا ودا ہوئے تیرا کاروبار سونا ودا لگدا ہوئے جڑے ویلے تیرے ایمان آونجے تیرا ٹرن سونا ودا لگدا ہوئے جڑے ویلے تیرے ایمان آونجے تیرا علاون سونا ودا لگدا ہوئے جڑے ویلے تیرے ایمان آونجے تیرا سمن سونا ودا لگدا ہوئے اللہ دے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون جڑے ویلے ایمان آوے آٹومیٹک چوری نال نفرت تھی ونجے تا ول سمجھی ایمان ہے جڑے ویلے ایمان آوے ول ناپ تولچ کمی بند تھی ونجے نا ول سمجھی ایمان ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان جڑے ویلے ایمان آ ونجے ول آٹومیٹک رکدا ونجے نا پتہ لگ سی ایمان ہے ول پتہ لگ سی نا ایمان ہے نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی کو جنہیں دا نا حضرت سیدنا ابو مرصدی رضی اللہ عنہ ایک عورت آواز لے کے آکھن لگی غیر اخلاقی جرم دی دعوت دیون لگی تے آکھن لگی ایمان قبول کرن کے پہلے تیرے سارے تعلقات تے حضرت ابو مرصدہ دنوں پہلے دی بات آئی ہون چونکہ ایمان آ گئے ایمان آون دے بعد میں تیرو دیکھن بھی گوارا نہیں کریں گا تائیں چے ہزاراں تعلق قربان ایمان دے ہوتے اللہ دے ایمان ہے تو چوری نہیں ہونی چاہیے دی ایمان ہے وط غیبت نہیں ہونی چاہیے دی ایمان ہے ول ناپ تول کمی کے دو آ گئی ہے ایمان ہے وط شیو کے دو آ گئی ہے ایمان ہے وط نشہ کے دو آ گئے اگر ایمان ہے ول تھی بین دا حق کھاون کے دو آ گئے اگر ایمان ہے ول نماز سائے کرنا کے دو آ گئے اگر ایمان ہے اللہ دے مقابلے چ شرک کرنا کے دو آ گئے اللہ دے ہی واسطے ایمان دا معیار بنا تیرے تابع نال تے کوئی ایمان نصیب نہیں ہوگا میں پڑکا نہ ماریاں کر یا اللہ بتکی میں کراں اللہ دے اپنے ایمان دا معیار ہی میں بنا جی میں میرے نبی دے یاراں دا ایمان آ جڑے ویلے ایمان ہے وہ جہالت ختم جڑے ویلے ایمان ہے وہ سود ختم جڑے ویلے ایمان ہے وہ غیر اخلاقی جرم ختم جڑے ویلے ایمان ہے وہ چوری ختم جڑے ویلے ایمان ہے ناپ تولے چکمی ختم جڑے ویلے ایمان ہے سودی کاروبار ختم جڑے ویلے ایمان ہے شراب نوشی ختم اللہ پاک فرمائے دے ایمان اپنا ہی میں بنا جی میں نبی دے یاراں دا ایمان آؤ اگر یہ جیاں ایمان بنے سے میں اللہ تیرا ایمان قبول کرے سا پہلے اپنا مونڈ ٹھیک کر ایرا ٹھیک کر ایمان ٹھیک کر ایمان صاحب دے ایمان ورگا تو چا بنا میں اللہ تے کو ہدایت نصیب کر دے سا دوجی دلیل پہلے تو سارا ایمان ہی ٹھیک بریلوی دا اپنا ایمان ہے اہل حدیث دا اپنا ہے دیوبندی دا اپنا ہے شیعہ دا اپنا ہے مرزائیں دا اپنا ہے اچھا یہ تو میں شاید وڈی گل کر گیا وڈے بھرا دا اپنا ایمان ہے چھوٹے بھرا دا اپنا ہے وچ میں دا اپنا ہے زال دا اپنا تے پائے دا اپنا ہون کھلے ہو اصل گال اے ہے ہون والی جڑی تورے گھر دی کیتیاں وہ بریلوی دیوبندی والی گل تو سمجھ نہیں آئی دکاندار دا اپنا ایمان گاہک دا اپنا ایمان استاد دا اپنا تا شاگرد دا اپنا ایمان ہے مذاق ہے اپنی منمانی دے مسئلے کو ایمان دا نہ دے کے ایمان کو بدنام کرے دے ہو پٹھا
پکھا کام میرے میں پٹھے کام کو ایمان دا درجہ دیتی وجہ سب تو وڈی بدگمانی اور مغالطے جام ہے اللہ دے پہلے اپنا ایمان ٹھیک کر جڑے ویلے تیرا ایمان ہی ٹھیک کا نہیں وطا کو بارشاں کیویں آویں رحمتی دعا کیویں وتے تیری دعا قبول کیویں وتے یہ سارے مسئلے بعد ہے چا پہلے تو منڈ ہی تیرا صحیح کہہ دی تایا کہ میں وہ کو جی کرے نا جی میں دنیا کریں دی ہے یا اللہ ایمان کیویں ہوئے اللہ دے جی میں نبی دے یاراں دا ہی یہ ہن دوجی گل سنی ذرا اللہ دے کچھ لوگ ہی ہو جان جڑے نبی دے دورے چاہتے ہیں کہ اساں بھی ایماندار ہیں ہاں ہاں نبی سے کو آدھے ہیں اساں بھی ایماندار ہیں جی میں اتنا کئی ہیں میں مطلب ہے میں ایک بندے کو پوچھے میں سنے ہوئے تو آدھی کھیر ہے مانے 20 کلو پانی پینا ہی آدھے یار مولی صاحبہ کہیں تک وہ گال چاہ رسی ہے کوئی اجرے بائیمان ہیں کیا کراڑ نظر دیں تک 10 کلو سارا پینا یعنی 10 کلو ایمان ہے 20 کلو بائیمان کی ہے یعنی پیمانہ بھی اپنی مرضی رہا 20 کلو تک بائیمان بڑھوے دے بندہ 10 کلو تے ایماندار این کو کوئی بندہ پوچھے وہی کلو کوئی لئی ترازو ایک کدی ہے کسی سگریٹ پی دیں بات سا کوئی پتہ ہے پوری ڈبی پیون صحیح کہنی حرام ہے ایک کدی دی خیر ہے یعنی ایک کدی ایمان تے ڈبی مقاون بائیمان کی بندہ معیار سکھے دیں دے کے سکھے کیا خیال ہے اپنی مرضی دا وہ یہودیاں عیسائی اتنا ایمان دا مذاق نہیں بنایا جتنا ایمان دے دعوے داریں ایمان دا مذاق بنایا ایسا کچھ دے بھی تو پہے ہیں ذلیل بھی تھی نے پہے ہیں کنہیں کو تو بجلی دے بل ماری میں دن کنہیں کو مہنگائی ماری میں دیا کنہیں کو گرمی با قیامت نیڑے ہون صفایا ہے ہولے ہولے آئیں ہی ڈا دے ایسا وقت جڑے بچ دے کچھ دیں وقت سیلاب ساٹھ مرن دے وقت مزید جڑے بچ دیں وقت کوئی زلزلہ پیا کدیں کوئی اللہ دی رحمت تے کدیں ہے کوئی ہے امید کہے نا ایمان جو ساری اپنی مرضی دا ہے عدالتیں جو مانے انہیں دا اپنا پیمانہ ہے ایمان دا کپڑے دی دکان تے مانے انہیں دا اپنا پیمانہ ہے ہر کہیں دا ایتا اپنا ایمان ہے قرآن علا ایمان کہنا لبسی صحابہ علا ایمان کہنا لبسی اللہ دے پسند علا ایمان کہنا لبسی جیڑا بندہ گال کرے والے واہ مول سے بھائی ایمان ہے کیا تو اسی طرح پیو اسی طرح ڈاڈا اسی طرح جار ڈاڈا اسی تازہ آپ سارا کھا انگلے بھی لوگ آدھے ہیں کہ اساں ایماندار ہیں اس چھڑے ابو بکر عمر عثمان علی نہیں اساں بھی ہیں پتہ ہے اللہ سے کیا ہے کہ وہ دساں اللہ سے کیا ہے کہ ناراض ہے بیٹھے ہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے آدھے ودن جو اساں بھی ایماندار ہیں مارکا انہیں کو سڈ انہیں کو آگ اللہ دا پیارشتو توڑا ایمان میں اللہ عملے پسند کرے سان جیڑے ویلے توڑا ایمان ہے ایمیں ہویا جی میں جناب ابو بکر صدیق دائے کیا خیال ہے بھئی اگیں تو ڈاکٹر سے پہلے گلہ دیتے وہ گلہ جہاں سادہ بحال ہے کہیں کہیں ملے مردی آوے تھا علین دے ایمان دے مطابق ہو اتنا ہی پتہ لگ دا تھا ایمان ہی میں بڑھاؤ ہون اللہ نبی دے دور آجیں کو آدھا پائے ایمان کی میں بڑھاؤ جی میں نبی دے بولیں دے نیوے اگو آکھانے پائے گن واہ سنگا بادشاہ عجیب ساڑی وات چدرہ ہٹ تک گئی اے اللہ دے نبی اسا ایماندار ہیں لیکن اسا ابو بکر عمر عثمان علی حضرت بلال تے توڑے یارے علا ایمان نہیں بنا من جاندے ایدہ مطلب ہے کہ اگلا جملہ سخت لائنے آکھنے ایتا نعوذ باللہ نادانن ایتا بے وقوف ہے انہاں کو اپنے دا پتہ کوئی نہیں اپنے پرائیں دا پتہ کوئی نہیں اسا انہیں دے ایمان جیاں ایمان نہیں انہیں دے پیسے آلے لوگ ہیں سارے ایمان دا معیار بھی اپنا ہو سی اسا کلمن تے دنا لوگ ہیں سارے ایمان دا معیار بھی اپنا ہو سی ساکو کیا ضرورت ہے ابو بکر دے ایمان ورگا بناوان دی اے نعوذ باللہ بے وقوف ہے اللہ دے میں عرشتینہ دائے تبصرہ سن گدا ہم میں اللہ کے گوارا نہیں ہویا میں اللہ پاک نے عرش تو جبریل کو روانہ کیتا تے قرآن نازل چا فرمایا تے میں اللہ پاک نے فرمایا الا انہم ہم الصفحاء
میرا پیغمبر انہیں دے ایمان کو میں جاندا، انہاں دا ایمان میں کو پسند ہے کیونکہ انہاں دے دلیں کو بھی میں جاندا۔ اے جڑے آدھے ودن اے نعوذ باللہ بے وقوف ہیں، میں اللہ جواب دے ساں کہ آپ بے وقوف تھا تھی سکدن، صحابہ جیاں عقل مند دنیا چ ہور کوئی نہیں۔ صحابہ کرام تے جیڑا بندہ گھٹ ود علاوے جیڑے لفظ نال علاوے انہیں لفظ نال جواب دیونا ہے میرے اللہ دی سنت، میرے بولو یعنی جیڑا آکے صحابہ ایمان کوئی نہیں تساں آکھ سکتے ہو تیرے ایمان بولے نہیں وے، جیڑا آکے نعوذ باللہ صحابہ مرتد تھی گئے تو آکھ سکتے ہو تساں کیا ہو بولے نہیں وے یار، جیڑا آکے صحابہ نعوذ باللہ کافر ہیں تساں آکھ سکتے ہو تساں کیا ہو، جیڑا صحابہ تے نعوذ باللہ لعنت بھیجے آکھ سکتے ہو جیڑا صحابہ کو برا علاوے اندے اتے اللہ دی لعنت ہے۔ اچھا اے دسا ابو بکر عمر عثمان علی دا صحابہ کرام دا دفاع رب نے کیوں کیتے؟ کیونکہ انہاں دا ایمان رب کو پسند ہے، اللہ دے ایو جی ایمان بڑا۔ اے بے وقوف ہیں، صحابہ نادان نہیں، صحابہ دنائن۔ وہ آدھے نے بے وقوف کیوں ہیں؟ انہیں پیو ڈالے دا دین چھوڑ دیتے، انہیں ہر شاہ چھوڑ دیکھ پیسہ لٹائی پانی ہر شاہ قربان کی تھی میں جڑا نبی سی سدے ٹور پندر انہیں تھے عقل ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے اصل تے یہ تن آئیے ایمان اصل ہے ہی ہو کہ ہر شاہ قربان کرنی ہے پر اللہ تے اللہ دے رسول دی بات قربان ہے۔ بولو بھئی یہ کتنا باتاں تھے گا ڈو ایتھاں دلیل داں کہ ایمان ایمیں ہوئے جی میں نبی دے بولو یار اجا میں عمل تے ونجنے جزا تے ونجنے نیڑے تھی ہو ذرا یا اللہ ایمان کی ہو جیاں ہوئے اللہ سونا قرآن کریم چاہتے میں کو صحابہ کرام دا ایمان بڑا پسند ہے یا اللہ دلیل اللہ پاک نے تریجی دلیل دیتی ہے جڑے ویلے درخت دے تلے صحابہ کرام بائے کہ نبی کریم دے ہاتھ بیعت بیٹھے کرنے ہیں تے وعدہ بیٹھے کرنے ہیں جو جناب عثمان دے قتل دا بدلہ گھنسوں اساں بعد جو واپس ویسوں جڑے ویلے وعدہ معاہدہ پیا تھی نا اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی ہے اللہ دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جڑے عثمان دے قتل دے بدلے اے وعدہ بیٹھے کریں گے اللہ نے انہیں دا نا نہیں گدا اللہ نے انہیں دے خاندان دا نا نہیں گدا اے قریشی جڑے وعدہ بیٹھے کریں گے اے مہاجر جڑے وعدہ بیٹھے کریں گے اے انصار جڑے وعدہ بیٹھے کریں گے اے ہاشمی جڑے وعدہ بیٹھے کریں گے اللہ نے سارے گروہ وعدہ کرنا جے کو کیڑے نال تشبیہ دیتی ہے تا کیڑے نال ذکر فرمائے اللہ دے عن المؤمنین اللہ دے میں اللہ انہیں سارے ایمان آجیں تے راضیاں ہویا کہ صحابہ دا ایمان پسند جے کو جڑے بندے دی جڑی ادا پسند ہوئے وال او اپنے موبائلے چ نہ ہی سیو کرے تو ہوں ادا نال کریں دے ساڈ بھی مارے تو ہوں ادا نال کہ نہیں پیار جو ہویا اللہ دے اصل اے جڑا وعدہ کرنا ہاں اے میں کو پسند آئے اصل وعدہ کرنا ہی ایمان ہاں اللہ نے انہیں سارے دے ایمان دی گواہی دیتی ہے انہا مطلب ہے رب کو صحابہ دا ایمان بڑا پسند ہے اے تریجی دلیل دے چکا اے صحابہ دا ایمان ہر کوئی اپنا تلے نہ آوے پرکھیں نہ آوے اور میاں توڑا اگر ایمان ہی میں ہے تا ٹھیک ہے ورنہ نہیں چوتھی بات تے غور کر یا اللہ کی میں ایمان ہے سورت آل عمران آیت نمبر 172 میں انشاءاللہ عمل علیہ پاسے والجزا تے بات ختم جیڑے ویلے جنگ احد تھئی جان دے ہو جنگ احد کیا خیال ہے کداں تھئی ہے جنگ احد ہاں جنگ احد 3 ہجری گجلے تھئی نا جنگ احد بدر تو بعد والا مسئلہ نقصان تھیا وال صحابہ کرام شہید ہوئے حضرت حمزہ وال نبی سے زخمی ہوئے عجیب کیفیت ہے میرے دیکھ ادھر جڑے ویلے جنگ احد تھئی صحابہ کرام نبی کریم دا اپنا سر زخمی ہے آپ دے داند مبارک زخمی آپ پہاڑ تے چڑھ گئے پتھر دی ایک ٹیک لگے بیٹھے صحابہ کرام بھی پتھریں دی ٹیک لگے بیٹھے
کہیں کو سر زخمی ہے، کہیں دا ہاتھ زخمی ہے، کہیں دا پیر زخمی ہے، پٹی پٹوڑی بدھی ہوئی ہے، ڈٹھے پین لیٹے پین پتھرے دی ٹیک لگے پین، کہیں دا رشتہ دار شہید، کہیں دا اپنا، کہیں دا قریبی، کہیں دا دور دا، عجیب کیفیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام میں اپنے متھے دی رات تے لہو بیٹے صاف کرنے ہیں تے آپ فرمینے بیٹے ہیں کیف یفلح القوم شجو نبیہم، ایک قوم کیویں کامیاب تھی سی جڑی اپنے نبی کو زخمی کر لے وے، صحابہ دی حالت آئی، کوئی پتھر دی ٹیک لگا ہویا، کوئی کیڑے پاسے آئی، کوئی کیڑے پاسے آئی، کوئی کیڑے پاسے، اے مکے دے کافر جڑے ویلے احد کے واپس آون لگے انہاں دے دل خیال ہے اکثر انہاں دے جڑے صحابان او شہید ہو گئے جڑے انہاں دے مجاہدن تے جڑے بچے دے احد پہاڑ دے اتین ہن مدینہ منورہ خالی ہے، ہن جلدے ہوئے پئیں بجائے مکہ جلن دے او نال تھی وہ جل کے مدینہ دی اٹھ نال اٹھ وجا دینے ہیں، مدینہ تے حملہ کر دینے ہیں، خالی بچہ پہ مدینہ، انہاں دے سارے مجاہد جڑے انہوں تا شہید ہو گئے، جڑے بچے پہنوں زخمان دی حالت چن، انہاں وچ بلا کتھوں آئی جرات مقابلہ کر سکیں، اے بات بڑے سنن دے قابل ہے، تے جڑے ویلے اے ارادہ کریں دے ودیان کہ مدینہ تے حملہ کرنے تے چڑھائی کرنے تے اٹھ نال اٹھ وجا دینے، اللہ پاک دلی دے راز جان داؤں دے، اللہ نے سارے انہاں دے پلان تے منصوبے جبریل کو روانہ کر کے وحی دے ذریعے اپنے پیغمبر کو دسائے، اللہ نے فرمائے میرے پیغمبر جی پروردگار کافرین دا ارادہ ہے مدینہ تے حملہ کرنا، پوچھو ہاں اپنے یاریں کے کیا صلاح انہیں مدینے کو بچاون دی دفاع دی طاقت رکھ دن یا مکے پہن، تُساں سن دے ہوئے گال پوچھو ذرا میرے نبی اگر ایک کر سکدن تا ٹھیک ہے جا نہیں کر سکدے وال پیچھے میں آپ اپنی فوج بھیج سکدا ذرا انہیں کچھ چیک کروں جڑے پٹی پٹوڑی بدھی پہ جنہاں دے رشتہ دار تے سجن ایمان پیا دسے نہ ہوئے تکوں انہیں کو پوچھو ذرا نبی سی خود زخمی ہے جڑے ویلے جبریل نال آیا کھڑائی اللہ سہی آدھے ذرا پوچھو صحابہ کہیں یہ لڑدن مدینہ دا دفاع کر سکدن یا نہیں، ارڑے کی میرے نبی کریم السلام نے اپنا ہاتھ کھڑا کیتا تے ہاتھ کھڑا کر کے پتھر دی ٹیک چھوڑ کے فرمایا آ میرے یارو اللہ پاک نے وحی دے ذریعے دسائے مکے دے کافری تو فارغ تھی کے گئے مدینہ شریف تے حملے دا ارادہ رکھ دینا توڑی کیا صلاح ہے او خانگاہ لے ہو نبی سے پوچھ دینا توڑی کیا صلاح ہے اللہ دا قرآن گواہی دیں دے جیڑا صحابی جیڑی حالات چلے ہویا یا جیڑی کیفیت چ بیٹھا ہویا اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان جندے کنے ٹکران دا گئے ہر کہیں اپنی پٹی پٹوڑی دی پرواہ نہیں کی تھی ایویں دوڑ دیں جی میں پاس دوڑ دا ہوئے ٹیک چھوڑے دیں لگ دے جی میں کھجے نے کو تھی آئی کچھ نہ ہوئے اپنے زخمیں دی پرواہ نہیں کی تھی بھج دے ودیں تے نبی سہیں دو دوڑ دے ہوئے اندے بیان اللہ رشتو آدھے ہوئے بات چاوڑا لے ہو میں کو نبی دے یاراں دا دوڑنا ہے جا پسند آیا میں اللہ پاک نے انہیں دا دوڑنا قرآن چا بیان فرمایا تے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمایا سورت دنا سورت آل عمران اللہ دے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرہ للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اچھی آنکھوں
سورت آل عمران یہ دیکھ بھجدے ودین نہ بھجدے ڈھاندے ودین بھجدے ودین اللہ دے نبی اساں حاضر ہیں لبیک حاضر ہیں ساڑے ہوں دیا مدینے تے چڑھائی ایمان آئیا کہ نہیں اساں حاضر ہیں تے لوگ آکھن پائے گا مرو آؤ کی میں خودکشی ہے خودکشی کاکھ نہیں بچا گئے تو ادا خیر تے ہی اللہ دے کچھ لوگ جڑے منافق انہیں کو ڈریں دے رہے گئے تے میں صحابہ دے ایمان دو جھاتیاں پہندہ رہ گیا کہ ڈر دے بھی پہن یا کہنا کمب دے بھی پہن یا کہنا یا اللہ تین والے کیا ڈٹھا آپ گواہی دے اللہ دے جیویں جیویں لوگ ڈریں دے رہ گئے نا اویں اویں فزادہم ایمانا تو آپ کو سمجھ نہیں آمنی آج فزادہم ایمانا اللہ دے جیویں جیویں ڈراون والے زور لائی رہ گئے اویں اویں انہاں دے ایمان جو ودھارا تھیندا رہ گئے وہ مروے سو بچے کیا ودے ہو سارے جواب ودے میں ان حسبن اللہ ساکوں اللہ کافی ہے نعم الوکیل اللہ سارا مددگار ہے اللہ دے نبی دے یاران دا ایمانہ پٹی پٹوڑی دی پرواہ نہ کرنے ان اپنے پھٹن دے زخمی ہون دی پرواہ نہ کرنے ان اے صحابہ دا ایمانہ لوگیں دے تانے این وال تانے دی پرواہ نہ کرنے ان اللہ دے ایمان ایمیں بنا جی میں نبی دے یاران دا ایمان میں اللہ پاک تیرے سارے مسئلے ٹھیک کر دے سائے ترائے باتاں تھی گئے چوتھی بات تے غور کر جڑے ویلے جنگ تبوک دی واری آئی ہے جنگ بولیں دے نہیں یار حالی ایمان سمجھ والعمل والجزا انشاءاللہ اللہ توفیق دے سی تو کو بڑا فائدہ تھی سی اگر تو سا توجہ کی دے چوتھی دلیل پیا دینا کیڑی شاہدی بولیں دے نہیں بھائی یار ایمان دی کیڑی شاہدی جنگ تبوک کہیں کیا جمع کرائے کہیں کیا جمع کرائے کوئی اپنے بسترے چاہتی ودا کوئی اپنے برتن چاہتی ودا جن دے کنے جڑی توفیق ہی چاہتے منافق تو توڑ دے ہن نہ سی ایک ایڑا کوئی آج کل دے اولے بھی کچھ ہن جڑے صحابہ کو چنگا نہ سمجھ دے ہن تے ہون بھی ہیں اولے ور جڑے لوگ ہن انہیں کہ وہ دیکھو وہ تو کملے نہیں تھی گئے اپنے گھر دی کشے کہنی چاہ چاہ کے نبی کو ودے دے من انہا مطلب ہے ریاکاری کریں دے اللہ دے میرے نبی دے یار جتھو گزرے نہ ہے منافق مذاقاں کریں دے وہ این تھان دے آئے وہ اے دے وہ بسترہ چاہی ہر گلی وچو ہر بازار وچو ٹھٹھا کرنا مذاق کرنا اللہ دے والا اساں وقت کیا کیتا یا اللہ کیا اچھا وہ صحابہ دے اوتے ٹھٹھا تھی وے ایمان دا تقاضا ہے والا ایماندار بندہ چوپ نہیں کر سکتا کیا خیال ہے اللہ سے ہی چوپ نہیں کی تھی اللہ نے جواب لیتے ہر ہوں ٹھٹھے دا ہر ہوں مذاق دا ہر ہوں الزام دا جیڑا ایماندار ہے تے کیتا وینا میڈا بھی غیرات ایمانی دا تقاضا ہے میں بھی کم از کم تھوڑا جی ہاں چلو ایمان دا آخری درجہ تے پورا کرا جیڑا میری اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ وعنہ کو بھونکے میں کم از کم کو اپنے دسترخوان دا مہمان تے نہ بناواں کم از کم میں ان دے دسترخوان تے نہ بہاں اور ان کو بائیکاٹ کر کے آنکھیں چاک پا کے آکھاں کہ میرے اللہ دی سنت ہے جیڑا صحابہ کرام تے ٹھٹھا مذاق کرے ان دا سادے نال سادے ایمان نال کوئی تعلق نہیں سادہ تے اساں تے میاں بس ایک بندے کو یار پکڑ گئے بے ایک دعوت ہے آج لوڑے تو وہ جتنا گاڑی رکی تے ڈٹھے سی گھر دے اتے نہ ہی میں جھنڈا لگا کھڑا وہ مخصوص جھنڈا تے آکھے سی یار میں وہ کتنا گھننا ہے ایمان دا تقاضا ہی میں آپ پھنسائے ہوئے پہلے دسو میں بس میں نہ پیا انہوں نے بات جھل جھل کی تے اچھا خیر غلطی تھی گئی والتے کو دس اس وال گھن گئے اندروں واتوں دسترخوان لایا وات ایبا کھانا وات ایبا کھانا وات ایبا کھانا 15 20 25 30 جلے کھانے آئے نا پیچھے پتہ انہیں کیا دے یار اے ویسے اللہ دی وانڈے انہیں لوگیں چی دیکھ چنگے لوگ پہ نہیں تھے قربانیاں آلوں بخارے خربوزے تربوز ٹکر تے بوٹیا تے گوشت والو پچھلی غیرت گئی جڑی دروازے دے باروں کھڑی گئی کہتے دیکھ وہ ہر مسئلہ کے جو چنگے لوگ بھی پہ قربانیاں کھمامان چنگا ہے بندہ ہوں ویلے وکیا گیا مولی صاحبہ کیا کریجے ساری مارکیٹ ہے کیا کریجے سارا ہمسایا ہے اے کیا کریجے اے سارا کرایہ دار ہے
اللہ دے وہ میرے بھی بندے ہیں، میں انہاں دا خالق ہاں جڑے میرے ایمان والے تے ٹھٹھا کرنے ہیں، پر میرے پیدا کردہ بندیاں دا بھی ٹھٹھا میں اللہ کو گوارا بولے دے نہیں ٹھٹھا گوارا۔ اللہ دے میرے نبی دے یار تعاون کریں دے رہ گئے انہیں کو پریشان کیتا نہیں آگے نے واہ ایریا کاری بدے کریں دار۔ اللہ دے آسان جواب دیتے سے سورت نام سورت توبہ آیت نمبر 79 ہے۔ اللہ دے آسان کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم ساخر اللہ منہم فیسخرون منہم ساخر اللہ منہم فیسخرون منہم۔ اے عجیمان جنال مذاق ودے کرن ساخر اللہ منہم کیا مطلبی اللہ پاک انہیں دی مذاق دا جواب مذاق نال دیویسی اللہ دے انہیں نال بھی مذاق کی دیویسی کیا مطلبی ساخر اللہ منہم۔ نبی دے یارہ نال مذاق ہوئے اللہ گوارا نہیں کریں دو۔ اللہ دے وجہ آئی کہ انہوں دا ایمان بڑا پسند آئی جڑے ویلے ایمان دل چاہونے اللہ سارے مسئلے حل کر لینا رہاں دے۔ تو جڑے ویلے جنگ احزاب دیواری آئی پنجویں بات پیا کرنا جنگ احزاب جنگ خندق کے صحابہ لڑدے ودیان دادا فٹ دیاں چوڑیاں تے دادا فٹ دیاں جھکیاں خندقاں ودے کھدے نیان تے بکھ دی وجہ تو پتھر تے پیٹ بدھی ودیان۔ نبی کریم علیہ السلام دے یاران دا حال آئی لوگ آئین آ کر کے آدھیان وہ کیا پہ کریں دے ہو اے جڑا توارے نال وعدہ ہے سارا دھوکہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمائے میں ڈٹھے صحابہ کرام دے ایمان چیزا فاپیا تھی نا سورت احزاب اللہ نے ایمان آجین دی تصدیق فرمائی وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ پہلی چیز ایمان ہے، بولو پہلی چیز الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پہلے ایمان ہے تو وال کیا ہے بولیں دے نہیں وے ایمان ایمیں ہوئے نا جی میں صحابہ دائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہلے دور چاہے ایک بندہ جڑا ڈاند حقلی ودا ڈاند جان دے ہو وہ ڈاند جان دے ہو ڈاند والا جانور او حقلی ودا گابے وچھے کے جلے وڈا تھی ونجے والوں کو ڈاند آ دے ہیں سائیں میں نہ سے بولو ڈاند حقلی ودا تے حقلیں جیں ٹر جیں تھک پے نبی سی فرمائے وال تھکے وال ڈاند دی کانڈ تے چڑھ بیٹھے نبی سی فرمائے ڈاند اپنے سر کو جو پھیریے پستے ہیں تے آکے دیوا خدا دا خوف کر اساں سواری واسطے نہیں پیدا کیتے گئے اساں کھیتی باڑی واسطے پیدا کیتے گئے۔ نبی سی صحابہ کو حال بیٹھے دے ہیں تے صحابہ حیران تھے بیٹھے ہیں آپ نے فرمائے تساں حیران تھے بیٹھے ہو سو بلا ڈاند ہی کریں علایا اللہ دے نبی حیرت دی گالے ڈاندے بھی علایا۔ میرے نبی سی فرمائے میڈا ایمان ہے کہ ڈاند نے علائے جی میں میرا ایمان ہے ڈاند علائے ایمیں میرے یار صدیق دا بھی ایمان ہی وے ڈاند علائے جی میں صدیق دا ایمان ہے ایمیں میرے یار فاروق عمر دا بھی ایمان ہے ڈاند نے علائے۔ صحابہ دینا سا سجے کھبے ڈٹھے جڑی کچاری لگی پئی آئی نا محفل اندے جو سارے بیٹھے آسے جناب ابو بکر تے جناب عمر کہنا بیٹھے ہیں اے انہ دا ایمان آوی انہ دے کانڈ پچھو نبی سہیں بیٹھے آدن میڈا بھی ایمان ہے ڈاند علائے ابو بکر عمر دا بھی ایمان ہے ڈاند بولیں دے نہیں ڈاند اللہ دے ایمان ہی بڑا جی میں نبی دے یارہ دا ایمان صحابہ کرام دا ایمان اے حاصل ایمان انہاں دا سادے اس تا ایمان دا میاری اپنے اساں تے ایک قطرے جتنا بھی انہاں دے ایمان جیاں ایمان قابو چا کروں ولائی سادے پاس ہوئے سادے ویستے ہر شاہ نا ہر محفلے چے جھمر برنے ہیں اساں ہر کچاری دی اساں حصہ بن دے ہیں جتھا گیا کہیں کو کوئی پتہ کنی ہے کیڑے بس لگ دے کہیں کو کوئی پتہ کنی دا عقیدہ کیا ہے رلوڑ ملوڑ ایک کم جیڑیں گیا پیا اڑیں گیا
جنہیں گیا پیا کدی نہیں سے صحابہ قربانیاں دیندے ہیں اپنے رشتہ داریں دی اکھ وچ اکھ پا کے آدن وہ میاں اساں او لوگ ہیں جنہاں دا اللہ تے ایمان ہے تے اللہ دے رسول تے ایمان ہے اسا دے نے کوئی گل نہیں مولیر جو تھے مولوی صاحب کیا کرو سوتر جو تھے اپنے بلیں جو تھیاں تے کو سوتر مولیر ڈھیر پسند ہیں سارے نبی سہیں کو سوتر مولیر پیارے کہنا تے حضرت ابو بکر عمر کو حضرت عمر دی او گال سوترے ملیریں دے بارے کہنے بھی سنی جنگ بدر علی کہ میرے رشتہ دار میں کو دیو ہر کہیں دے رشتہ دار انہیں دے ہر کہیں دے حوالے کرو اسائیں نے دیاں کرتنا لہن دے ہیں تاکہ عرش والے رب کو پتہ لگے ساکو سکے پیارے نہیں ساکو اللہ تے اللہ دے رسول دے سچے وعدے پیارے ایمیں یہی کہنا یہ اور 5 باتاں دے شمی جو ایمان کیو جیاں ہوئے بولو بھائی بولو ہوں اصا جیتی بندے بیٹھے ہیں کم از کم میرے خیال 1000 کے تے اتنے تسا لوگ بیٹھے ہو ہر کہیں دا اپنا ایمان ہو سی ای نہیں کرنا ایمان سارے دا معیار ہکو ہوئے کیڑا ایویں بناونے جی میں کہنا آئی بولو کیویں بناونے جی میں کہنا آئی یا اللہ چلو بات سمجھ آ گئی ہے ہونا عمل کی میں ہونا چاہیے اللہ پاک فرمے دے ایمان بھی صحابہ دی طرح تے عمل بھی اچھا جواب دو میں جلدی جلدی مقامہ تقریر عمل بھی بولو بھائی جڑے ویلے ایمان آئی ایمان بھی آلہ ہاتھ عمل بھی آلہ آئی یا اللہ کی میں عمل آئی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دروازے کو دستک دیتی نے امام کائنات اندر بیٹھے ہوئے ہیں تے آپ دے کٹھے انصار عورتاں بیٹھے ہوئے ہیں تے حضرت عمر نے سلام کیتا حضرت عمر دا جو ہی سلام انصار عورتیں سنیا تے سجے کھبے درک گیاں بھاج گیاں نس گیاں امام کائنات عورتیں دے بھجن کو دیکھ کے مسکراون لگ گئے اللہ دے نبی کریم نے دروازہ کھلوایا تے حضرت عمر اندر تشریف گئے آپ مسکران دے بیٹھے ہیں حضرت عمر دن اللہ دے نبی خیریت ہے آج خیر مسکران دے بیٹھے ہو آپ نے فرمایا عمر جڑے ویلے دروازے تے کھڑ کے سلام علیہ تیرے اللہ کو سن کے میرے کٹھے عورتاں بیٹھان جڑے دین دے مسئلے بیٹھے پوچھ دیان تیرا سلام سنے نے تیرے ڈر کے سجے کھبے بھاج گئے انہاں دے بھجن تے میں آمنہ دے لال کو مسکراہٹ آ گئی ہے کھلا آ گئی ہے حضرت عمر دن اللہ دے نبی عجیب مسئلہ ہے اللہ دے نبی دے کٹھے بیٹھان نہیں ڈریاں تھوڑے کے نہیں ڈریاں میرے کے ڈریاں اچھا خنگاہ والے امائی تھی ایک جملہ بولے نا یہ جملہ سنن دے بعد ول تواری سبحان اللہ اتنا گونجے کہ اڈے تک آواز ونجے جملہ سنن دے بعد میرے نبی فرمائے عمر انصار عورتیں دا کیا قصور ہے تیرے پیریں دی تھاپ اگر ابلیس شیطان سونے اوہی ڈر وے اے بے مارکا تو سائیں کانڈ ہوئے جلسے دی تو آپ کو تو ایمیں کیجئے ویٹنگ حالج بیٹھے ہو انہیں شوجیں دا کیا قصور ہے عمر جیڑے ویلے تیرے پیریں دی ٹھاپ تا تیرے قدمہ دی آواز شیطان دے کنے چ پہنچے شیطان بھی رستہ چھوڑ ویندے تے ڈر ویندے رو بھائی یا کہنا آئی بولو بھائی آدن استغفر اللہ اللہ دے نبی میری ایک دل دی گالے کراں آپ نے فرمائے کر اللہ دے نبی میرے عمر دی غیرت گوارا نہیں کریں دی یہ عورتاں مردیں دے کٹھے ایویں بیٹھے رہن میں نہیں بس پسند کریں دا نبی کریم آج اگر حضرت عمر ہوندے نا سی آج تے امید سارے دے سارے رنڈوا پھینڈے ودے ہوں گا ایک نہ بچے پر نہیں جڑلا یہ جی میں ساڑا پٹکا ساری زال گھنن دی ہے ایک دو دفعہ جوان جو گئے نا بار ہو شاپنگ کر رہے ہو گزال آدھی میں ذرا بج جائی تریڑ کے دیں دی نکے دا پیو تے کو بلا ڈان دے تو ہی تھی کل گھر بہین تو میرے ذمہ لا جڑی شاپنگ آکے ول گودے دا مجلائی آپ ودی گندی ہو دیئے تے پٹکائی آپ ہی کو ٹھاون دا ڈاڑھا ڈان دے ہی کو جو کھیجے جڑا مچھے تے تاہ دے کے پٹکا بات کے گھر بیٹھے شاپنگی دی زال ودی کریں دیئے ہی کو جو کھیجے وہ جمعے الڑی مار فلانے عالم سے بندے پن عورتیں واسطے پردے دا انتظام ہے گھرنا میں آدھے بابا ساری جماعت عورتاں اساں کھن سے ہوں دے ساری غیرت گوارا نہیں کریں دی مسجد کہنا بھیجے سی بازار ساری شاپیں کو دے سی ملے سی حضرت عمر آدن میری غیرت گوارا نہیں کریں دی
میرے دیکھو بیبیاں کو آنکھوں پردہ کیتا کر. نبی علیہ السلام فرمایا اتنا جملہ نوٹ کریں آج دے پروگرام دا. فرمایا عمر میں اپنی مرضی نال کیویں آکھ سکدا, میں نبی ہاں, میں وحی دا پابند ہاں. اللہ وحی کرے سی تا فیصلہ کرے سا, وحی دے بغیر کوئی مسئلہ شریعت بن نہیں سکدا. وہ کیسے سمجھ آئی وے؟ وحی دے بغیر مسئلہ شریعت بولے نہیں وے نہیں بن سکدا. ہون جڑے جملے علیہ نہ پیاں جے تساں کیتی چپ بھلائی سنا دے سا میں کیا کر سکتا دس بھلائی سنا مڑے. وہ ایک بندے آ گیا نا بھائی وہ چوری تھی نا چوری سائیکل انہیں وہ میرا سائیکل ولا رہے ہو میں کو پتہ ہے تھوڑے محلے چے جے تساں نہ ولا دیتا میں وہ کم کرے سا جڑا ابے کیتا. وہ پیچھے چوری ایک ڈر گیا شدہ بندہ وہ آیا وہ دے گیا وہ کہ سائیکل دینا لیکن دس تیرے ابے کیتا کیا ڈرا سچے وہ کہ ابے بیچا کیتا ٹھاکا تھی بھی پہلے دسیا تو صحیح نہ بولے سو میں جملے تے دسن تو کو جو بولے سو مہربانی ہے تمہاری نہ بولے سو تو آئی دسے سا سمجھ آئیے نہیں آئی گرمی تو کوئی نہیں آ جائے انشاءاللہ ہیں توجہ ہے انشاءاللہ. اللہ دے نبی غیرت ہون میں چلے رکاں وال توارا جذبہ دیکھ سا جے کی رہو آواز گھٹ وا تھائی نا میں سمجھ سا دو جھٹو لے امید ہے کوئی کہنا ہے. چلو جیڑے بھی ہوئے ویلکم اساں تے او اہل الحدیث ہیں. اللہ دی قسم ہے ساری مجالے سے غیر مسلک دا بندہ آوے سارے واسطے عید دا سما ہوندے. اے تساں او جڑے اپنے مسیتیں تے مدرسے دے گیٹیں تے اپنی کھیوٹ سمجھ کے لکھ باندے ہو کہ وہابی تے اہل حدیث دا داخلہ منع ہے. اے اہل الحدیث دا سٹیج ہے جتا اہل حدیثیں کے زیادہ غیر مسلک دے لوگاں دا ترلا کیتا ویندے. آؤ قرآن اور حدیث دی دعوت سن کے اپنے ایمان دی تجدید فرماؤ. یہ اللہ دا فضل ہے سارے ہوتے, یہ اللہ دی کرم نوازی ہے سارے ہوتے. بلکہ سارے دے بھرا جمعے دے بعد ملویں دے ودے ہوندن مولانا سارا ایک بھرا ہے وہ فلانی جماعت دا ہے تے آیا ودے اساں دے بھاویں اہل دی ساریوں گھر بھیج دیو نا یہ آکو گھنو این کو سینے نال لاؤ بھائی ایگو جفی پاؤ بھائی سارا تے اے ہے. ذرا غور کریں توجہ میری طرف کریں. اللہ دے نبی غیرت گوارا نہیں کریں دیکھنا میرے ادھرا. نبی کریم علیہ السلام فرمائے وحیدہ پابندوں اجائی میں عمر دے نبی چباتاں پیاں چل جان. اللہ پاک نے جبریل امین کو روانہ فرمایا. اللہ نے فرمایا میرے حبیب جی 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 فرمایا ایمیں کرو جیڑی رائے عمر دی فرشتے اوہو فیصلہ سارا عرشتے. یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے نبی تسا حکم کر لو آج دے بعد بی بی کو کیا کرو اے پردہ کیتا کرن. پہلے پہلے اپنے ازواج مطہرات کو حکم دیو والا اپنے بناتے طیبات اپنے بیٹے کو حکم دیو والا مومنہ دے عورتوں کو حکم دیو. جڑے ویلے قرآن دی آیت آئی ہے صحابہ کرام آیت سن کے اپنے گھریں لگے گئے بیویوں کو قرآن سنے دے ان صحابہ. وہ اٹھی ہوئے منہ دی اماں آج نواں مسئلہ سمجھنا ہے. اتنا ایک بندہ میرے کو مسئلہ پہ پوچھا ہے کہ میری زال مول صاحب تو اجاں تقریراں سن دی ہے میں کو کاوڑ لگتی ہے. میں کو فون کیتا سی میں کہتا ہوں کیوں کاوڑ لگ دیا کہ تساں غیر محرم ہو میری زال واسطے وہ ویڈیو اجاں تقریراں دے دی ہے تو آپ کو دے دی بیٹھی ہوندی ہے بھلا یہ جائز ہے. میں کہ آج جو تقریراں سنوا رہی چنکر آج جو تو ٹھیک ہے سنوا سکتا نا بندہ تو چلو ویڈیو تری گا لے ٹھیک ہے ہوں کسی والا آواز اوپن ہے وہ ڈھیر تو کو چاہدن سارے گھر والے ساری نہیں بنے ہوئے تے ادھے اہل حدیث تھے وطن تے اساں خاندانی بریلوی ہیں ذرا مسئلہ تو دساؤ. میں کہ مسئلہ ہی ہوئے وہ ویڈیو نہ دیکھیں نہ آج جو دیکھیں مسئلے دی جاتے ہی میں ٹھیک ہے نہیں سمجھ جائے. انصار صحابہ مسئلے اپنے گھر وانج کے دسے دیں تو آدھا بھی حق بن دے آج دی تقریر ساری بن کے ذرا سمجھاؤ سناؤ دساؤ بیٹیاں کو دھیری کو بیویاں کو سارے کو پتہ لگے انہیں کوئی چیز دین آوے. او والی میں من کے انصار گئے میں عمل دی بات پیا کرنا ایمان دے بعد عمل دی. ہاں بھائی او گھر والیاں مسئلہ ہی ہے جی آج دے بعد تو سب پردہ کرنے. اچھا جی ہاں چلو بھائی آج سمن دی چھٹی ہرڑی گئے ایک چادر دا ٹکڑا سارے کے پے تھیا ایک تو نے میں ہاں بی بی ترے کی نے پے بی بی ہاں ملیر ترے کے پے تو پتہ ہے عورتیں دی آپ پتہ سلح وڈی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی.
ڈی کو 10-11-12 بجے جلے نکمیاں تھی میں نا صفائی شفائی تھان برتن کپڑے دھو کے ول لینجن ایک باری زور دا 3-4 بجے تک جیڑا زور دا اون کو تم پیا اون کو تم جلے 4 تھے تے ٹھاڈل تھئی بل کنی شنی پکاون دا ٹائم ہویا وات صلح کرے جن ایویں ٹور پوسی ہاں تیرے گھر ماچس پئی ہے ایویں مطلب بھی صلح کر ہاں تیرے گھر ساری چنگیر آئی ودی ہے او وقت مغرب تو پہلے صلح اے اساں ہیں جڑے نکی نکی گال تے مدت تک بغض رکھی ودرا دے انہیں دا کدی بغض نہیں پڑیا مسیں بس لادا گزریا بس صلح تھی گئی ہاں بھئی تیرے کے کوئی چادر دا ٹکڑا انہیں کہ میرے کے بھی ہے انہیں کہ تیرے کے انہیں کہ میرے کے بھی ہے قربان تھی ماما جملے اللہ پہ آئے رکھیں اے میں چادر دے ٹکڑے سیندیاں بیٹھان او ٹکڑا انہیں نال رلانے وجہ چادراں پیاں بن جان وجہ ساری رات گزر گئی ہے انصار صحابہ دیاں عورتوں چادریں دے ٹکڑے سیندیاں رہ گئے تے فجر دی جڑے ویلے اذان آئی ہے اذان کنیج پہنچیے انصار عورتوں چادراں اپنے سر تے لپیٹ کے اپنا چہرہ لکا کے فجر دی نماز مسجد نبوی جماعت نال پڑھن میں جا پیان اللہ دے عمل ہاتھ انجا کپڑا کہنا بہانہ بنا سک جان چادراں کہنان ایشو بنا سک جان آگ سک جان چلو آج نہ تے کل کے پردہ کرے سو چلو این جمعہ نہ اگلے جمعہ کے پردہ کرے سو اللہ دے انوے ایمان والے اے انوے عمل والے ایڈو ایویں ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن کھٹوائی ہو چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کہنا ہو جڑے بلے اللہ دے قرآن دی بات آئی ہے ساری رات اپنی نیندر قربان کر دیتی نے اللہ تے اللہ دے رسول دی بات نے ٹھکرائی اللہ دے ایمان بھی بنا ایویں جی میں صحابہ دا عمل بھی بنا ایویں جی میں صحابہ دا فوراً عمل کیتا کر والجزا تیری سادے ذمہ آ گئی اگر عمل تے ایمان صحابہ دے معیار علی کارچا بنے سے میں اللہ تیرے اتے رحمت دے مانگ کھول دے سا اتھو پتہ لگا عورتاں نماز جماعت نال پڑھ جان بولیں دے نہیں وے اما سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں جن بعض دفعہ سا فجر دی نماز پڑھ جہاں سے نال میرے عورت جڑی صافج بیٹھی ہوئے سننی دی نہ آئی غلط سے نمازاں پڑھ جہاں سے اندھارے نماز پڑھ جہاں سے سمجھ آ گئی چٹوی تھی سی آسمان چٹا تھی سی تے حضرت انہی اذان دے سا رمضان پورے 3 نمہارا اذان ساریاں کے پہلے اگے پیچھے 11 مہینے پورے فجر دی اذان چٹ تھی من دے بات تھی دی ہے یہ بھی قرآن حدیث دے خلاف ہے عمل ہوئے جی میں صحابہ دا ایمان بھی ہوئے جی میں صحابہ دا اللہ دے تو کو کہیں اختیار دیتے تو سا معیار اپنے مینجی کو بنائے معیار اپنے پیو ڈاڈے کو بنائے معیار اپنے مولوی کو بنائے معیار اپنی عقل کو بنائے معیار اپنی برادری کو بنائے اللہ دے صحابہ دے ایمان جیاں ایمان بنا صحابہ دے عمل جیاں عمل بنا میں اللہ تے کو سونی جزا عطا کر دے اچھی آنکھو تھاک تا نہیں بے گئے شروع کروں تقریر کھل دے ہوئے مرک ایمان ہوئے تکی میں عمل ہوئے بولو حضرت انس آدھے نجا شراب حرام کہنا ہوئی آئی میرے گھر کو جو دوست بیٹھے انسا شراب بنائیے محنت کی تھی سے گھڑے مٹکے پھولن توجہ میری طرف درہ گھڑے پھولن اسائی میں بنائی بیٹے آسے اچانک آواز آئیے اعلان ودا تھی نہ آئی حضرت انس دن میں باہر آیا ہوں میں ڈٹھے اعلان حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ودے کرنے آنا میں پوچھے بلال کیڑی شہدہ اعلان ہے حضرت بلال دن یا ایوہ الناس حرم الخمرو لوگو شراب حرام کر دیتی گئی ہے اللہ دا قرآن آ گئے اللہ دے نبی دا فرمان آ گئے میری ذمہ داری لگی ہے میں جا جاتے اعلان ودا کرنا
شراب حرام کر دیتی گئی ہے، شراب حرام کر دیتی گئی ہے۔ حضرت انس آدن میں اعلان سن کے اندر آیا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، پوچھنے کیڑی شے دا اعلان ہے؟ میں کہ شراب دی حرمت دا اعلان ہے۔ کیا کیتے نے؟ شراب دے جڑے گھڑے تیار بنے لاتے ہیں، انہاں گھڑے کو سوٹے مار مار کے چا چا کے بھنے دے ودے ہیں، تے شراب مدینے دے گلیاں جوٹیں دے ودے ہیں۔ جڑی شراب پی چکے ہیں، اپنی شہادت علی انگلی اپنے اندر منہ وچ داخل کر کے الٹی تے کہہ کر کے شراب باہر ودے کر دے ہیں، تے آدھے ودے ہیں اللہ گواہ بن ون اساں تیرے نبی پاک دے ایمان قبول کرن دا حق ادا کر دیتے سے۔ اللہ دے ایمان بنائی میں جیویں انہاں دا ایمان آ، انہاں دا ایمان کیویں آ؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اے ایمان آئی، اے ایمان آ، اللہ تے اللہ دے رسول دی بات آوے آ، ذرہ برابر بھی شک نہ کرنے دیان تے عمل کی وے آ۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جہاد دی آواز پئی تھیندی ہے، جوانی میں گھروں تلوار چاہ کے دوڑ پے، مجاہدیں رل گئے، لڑجیں شہید ہو گئے۔ میرے نبی صحیح میں بیٹھے ہوئے ہیں تے آکھے نے اللہ دے نبی تو آکوں حضرت حنزلہ دی گھر والی ملنا چاہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا مانڈیو جی بی بی کیا دیں سونے میں سنی ودیاں جڑے اللہ دے رستے کٹیج ونجن انہاں کو غسل کہیں نہیں ویڈے دے ہوندے۔ آپ نے فرمایا صحیح سنی، لیکن اللہ دے نبی میں ترلا تے گزارش کریں دیوں میرے شوہر تے خاوند حضرت حنزلہ کو غسل دیوائے جا۔ آپ نے فرمایا حنزلہ دی بیوی خیریت ہے؟ آکھن لگیے اساں حق زوجیت ادا کی تھی بیٹے آسے تے غسل جا کرنا، تواڈی آواز حضرت حنزلہ دے کنے چاہیے۔ سوچے سی میں غسل کریں نا متا نبی دی آواز تے پجنے چا دیر ہو ونجے، اللہ دے نبی وات پتہ لگے شہید ہو گئے۔ غسل دیوائے جا حنزلہ دی بیوی دے جملے علاوانن میرے نبی میں برسات آنسوں اکھاں وچوں نکل دے بن، میرے نبی روون لگ گئے۔ صحابہ دن سونا کیوں پہ رون دے ہو؟ آپ نے فرمایا میں حنزلہ دی بیوی دے آون کے پہلے حیران تھیا بیٹھام، آج تک کہیں شہید نال ایویں کہنا ہویا جڑا حضرت حنزلہ نال پیا تھی نا، اللہ دے نبی کیا پیا تھی نا۔ آپ نے فرمایا میں دیدہ بیٹھا ہوں، اللہ پاک نے فرشتے بھیجن جڑے جنت جو ہیں زمین دے اتے ہیں تے جنت دا پانی چاہتی ودھیان تے حضرت حنزلہ کو غسل پہ دے دیان۔ آپ میں اپنے اکھی نال نظارہ بیٹھا کریں نام ہون میں کو سمجھ آئیے جڑا غسل دی پرواہ نہ کریں تے عمل چا کرے اللہ دے نبی کریم دے فرمان تے اللہ وال جنت دے پانی نال فرشتے دے ذریعے غسل دیوا دے نران دے غسیس الغسیل الملائکہ جنہ دا لقب بن چکا، اللہ دے کشے دی پرواہ نہ کرنا تے عمل ہر صورت کرنا، اے صحابہ کرام دا کردارا۔ اللہ دے پاک پیغمبر کے ایک صحابی آکھن لگے اللہ دے نبی میرا دل دے میں شادی کراں میرا رشتہ کرا دیو۔ آپ نے فرمائے فلانی جاتے لگا ونجے اتھا میڈا سنیا دے تے کو رشتہ دے دے سن گئے کسی آنا رسول اللہ انہیں کیسا آپ نبی سے کو مل سوں سا کو رشتہ منظور نہیں تے بیٹی ابے کو آکھن لگی اسا کلمہ نبی دا پڑھئے تے کروں اپنی مردی شکل قد کیا دیکھنیے نبی دا بھیجا ہوئے بس سا کو رشتہ منظور ہے، ساکو رشتہ منظور ہے، شکل نہ کالا ہی صحیح قد دا چھوٹا ہی صحیح حسب نہ سب دا نہیں پتا، لیکن بابا جیدہ کلمہ پڑھی دے اندہ آکھن منی دے چادر مونڈے تے سٹی استر روندہ ہویا ٹور پہ نبی سین دی کچاری ہے چاہے رونجے ہوئے عرض کرن دے سونا میرے کہ میری بیٹی بازی گھن گئی ہے
میرے کنے میری بیٹی بازی کہن گئی ہے وہ آدھی ایسا کو منظور ہے جو کلمہ توڑا پڑھے سے نبی سی فرمایا اللہ گواہ تھی ایندی دھی نے ساڑے ہوتے ایمان آنن دا حق ادا کر دیتے ایمان بھی صحابہ ورگا تے عمل بھی بولے نہیں وے عمل بھی جیڑے ویلے کوئی بات آوے اللہ دیتے اللہ جناب صدیق اکبر فرمائے مستا نال تعاون نہ کرے سا میری بیٹی کو تکلیف دیتی سی یہ جڑا میں تعاون کرنا نہ کرے سا میں قسم چہنا نہ کرے سا میرے کون اللہ سورۃ النور دی آیت نازل کی تھی فرمایا میرا سونا صدیق کو سڈو توڑے ہاتھ دی دیتی خیرات میں اللہ کو بڑی پسند ہے قسم تروڑو قسم دا کفارہ دیو تعاون جاری رکھو میں جانا تا مستا جانے میرے صدیق نے ہی نہیں آکھیا منہ وچوں ڈٹھی ہوئی تھوک ولا نہیں چویں دی راندی این نے آکھیا ساڑی بھی بلوچ کی ہے ساڑی بھی کوئی عزت ہے ساڑی بھی کوئی پٹ کی ہے نہیں اللہ دے عمل دی مثال جناب صدیق قرآن دی آیات آئیے سونا تو سا گواہ بن ونجو میں قسم تروڑ دیتی ہے کفارہ دینا آج دے بعد رب دا جی میں آرڈر ہے تعاون جاری کرے سا مستا کو معاف پیا کرنا ولا یاتل اول الفضل منکم وسع صحیح بخاری ہے جے علماء جان دین استاد جی بیٹھن تشریف فرما شیخ عطا اللہ عمر صاحب شیخ عبدالرحمن صاحب باقی حضرت عمر ممبر تے کھڑ کے خطبہ کھڑے دے دیں تے بندہ اٹھی کھڑے ہی میں خام خواجہ تنقیداں شروع کر دی چنسی حضرت ہور بن کیس حدن میں نال بیٹھا میں ڈٹھے ہونے حضرت عمر کو کوڑے مارن دی سزا دا حکم دینن غصہ تے چہرہ رتا لال آدن میں نیڑے تھی آتے میں قرآن دی آیت شروع کر دیتی ہے پڑھن خذل عفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین حضرت ہر آدن میں آیت اچھی اچھی پڑھیے تاکہ عمر سہیں دے کنے جو ونجے میں جو ہی آیت مکائیے عمر سہیں دے چہرے دو ڈٹھم ایمیں لگ دا آج میں عمر سہیں غصہ کی تائی کہنا ہوئے یہی عمل کیا خیال ہے صحابہ دے ایمان جی ایمان بڑھے سو ہاتھ کھڑا کرو پکی گال ہے پکی گال ہے وہ صدیق اکبر دا ایمان ہاتھ ابو جہل کو آکھیا سی دنیا پٹھی تے الٹی تھی سکتی ہے نبی جھوٹ بولو یار حضرت علی آکھیا آنا جیڑی تیرے کنے چٹھی ہے چاہ دے ورنہ علی دی تلوار دا سامنا کرنا پوسی بہتی چو چاہ دیتی سی آکھن لگی وے تو آڑے چھے کیڑی چیز ہے تو سانتا منے دے ہی نہیں وے حضرت علی آدن اللہ دے نبی دی بات ہوئے تے صحابہ نہ منن اساں دیں دنیا الٹی پلٹی ہو سکتی ہے مصطفیٰ کریں جھوٹ نہیں بول سکتے اے ایمان ہا یا نہ بولو ایمان ہا یا نہ تے عمل بھی ہا یا کہنا تے وال اللہ نے تیسرے نمبر دے کیا دیتی بولیں دے نہیں وے جزا کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ دے میں انہیں تے راضیاں تے اے بولو یہ کیا ہے یہ جزا ہے اللہ دے ماں انہیں تے راضیاں اگلی جزا سن اللہ دے میرا نبی ایک کوج ودے کرن انہیں دے اگیں چنگے عمل اتنا ہے ایمان اتنا زیادہ ہے کہ انہیں دیاں غلطیاں کو انہیں دا ایمان تے عمل دھو سٹے سی میں اللہ انہیں جا غلطیاں معاف کر دیچن میں اللہ انہیں کو بخش دیتے معاف کر دیتے جین دیا معاف کر دیتے یہ جزا ہے یہ انہیں دی جزا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ اللہ نے تو آدھے ہوتے جنت واجب کر دیتی ہے وہ جڑے ویلے گال گئی آئی وہ چٹھی آلی وال ایک کائیں کیتی آئی سی فلان کیتی آئی نبی سہیں دے سامنے آئے صحابہ آدم سی گردن لاہو آپ نے فرمایا نہیں تو کو پتہ کہیں نہیں ہے صحابی بدری صحابی ہے اللہ نے بدر آجیں کو معاف کر دیتے لہذا ایک ہی اللہ نے معاف کر دیتے اللہ نے معاف کر دیتے بدلہ ہا اللہ راضی ہوئے اے بدلہ ہا اللہ نے جنت واجب کی تھی اے بدلہ ہا راضی اللہ عنہم ورضوان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم قطو ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان اللہ دے ایمان بھی صحابہ اللہ بنا تے عمل بھی صحابہ اللہ بنا میں اللہ تیرے تے راضی بھی تھی سا میں اللہ تے کو معاف بھی کرے سا تے میں اللہ تیرے ہوتے جنت بھی واجب کرے سا کیا خیال ہے بھئی ہے ارادہ عمل دا پکی گال ہے ہاتھ کھڑا کرو جیڑا عمل دا ارادہ کرے پکا ارادہ کرائے کوئی صحابی ایسا کہنا ہا جیڑا چہرے دی داڑھی کو صاف کروینا ہوئے آج کیڑا میرا بھیرا ہے جیڑا آج دے پروگرام میں چاکھے صحابہ عمل کرنے ہیں انہیں دے عمل اللہ میں عمل کرے ساں آج دے بعد میں داڑھی صاف نہ کروے ساں کوئی یہ ساتھی تے کھڑا تھی کھڑے کوئی ساتھی نوجوان کھڑا تھی کھڑے زندہ باد اللہ تے کو ہمت دے وے بھائی تائیں بھیرا کو جو تقریر سمجھ آ گئی ہے پروگرام سجائے
انشاءاللہ اللہ پاک تک کو استقام بیا کیڑا جوان ہے بھائی انشاءاللہ پکا وعدہ ہے بیا کیڑا جوان ہے بھائی لیکن وہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں چل بھائی ڈوبے بندے ترائے بندے چار بندے پانچ ماشاءاللہ بیا کوئی ساتھی وہ میاں اصل اے ہی وے اصل ٹھیک ہے بھائی جنہ دی ہے پئی ماشاءاللہ تو سونی لگ سی اچھا ایک بھی گال عمل صحابہ دے عمل اللہ کار کرے سو ہے صحابہ نے آج تک کہیں دھی بہن دا حق کہنا کھا دا تورا کیا خیال ہے ابا تورا غلطی کر گئے نا ابا تورا مر گئے تو غلطی کر گئے تو کو ہر شے دے گئے دھیری کو نسیری تھی تورے بھیڑی کو تورا حق بن دے ابے دی قبر ہی چھڑواؤ تے انہوں دے حق واپس کرو اے صحابہ دا عمل عقیدہ اپنا سونا بناؤ اللہ کو صحابہ دا ایمان پسند ہے تو سا فلیکس تے رٹھا ہو سی بھی او عمل جڑے اللہ کو پسند ہیں میں اون دے تحت آخری پیغام دینا ایمان بھی اگر اللہ دی پسند اللہ دے دے ہوتے صحابہ دا عمل بھی اگر اللہ دی پسند اللہ دے دے ہوتے صحابہ دا تے اللہ دے وال جزا بھی دے ساں اپنی مرضی نال زندگی نہیں سے بسر کر سکتے اللہ سا کو صحابہ دا ایمان صحابہ دا عمل اور صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین محتمر علیہ اور این حالت علیہ بندے بیچارے کھٹڑے تو نہیں لے سکتے میں تو آپ آج ڈنکے دی چوٹ آدھا اگر ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے اے ہمت دیتی ہے تو ٹردے ودن تو اے صرف اور صرف دین دی خدمت دی برکت زندگی وے دین دی خدمت ہے جڑے دین دی خدمت نہیں کریں دے وہ جلدی بٹھے تھیندن وہ جلدی بیمار تھیندن وہ جلدی مردن اے گال ذہن چ رکھا ہے اللہ انہاں دی حفاظت کرے اللہ انہاں کو مزید ہمت دے وے تو آکو بھی اللہ ہمت دے وے ہی میں رونق لگی رہے کتاب و سنت دی دعوت چل دی رہے اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے استاجی موجود ہیں استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن شاہین صاحب میں طالب علم نال بڑی محبت دا اظہار کرنن اپنا مدرسے دی مصروفیت چھوڑ کے پڑھاونا بھی ہوندے انہاں نے صبح صبح ان دے باوجود حوصلہ افزائی کرنن تھپکی دینن اور نال تشریف گھنن تاکہ جماعت نال رابطہ بھی تھی سی اور جڑا سفر ہے اے مبارک بھی تھی سی اللہ شیخ محترم دی زندگی اچ برکت پاوے جتوں دور تو قریب تو ساتھی چل کے آئے ہو جنہیں دعوت اچ حصہ پاتے ڈاکٹر صاحب نال تعاون کیتے جو بھی ہمت کرویندے رہندے ہو اللہ تعالی سارے دی ہمت قبول فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین